تو صدر صاحب کی اجازت ہو تو آگے بڑھائیں. تو جو ہماری میٹنگ کا دوسرا حصہ ہے جس میں ہم غزل گیت اور جمیل صاحب کے نغمے سے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو میں گزارش کروں گا الیاس صاحب سے کہ آج وہ کوئی پہلے دو شعر الیاس بھائی کمار صاحب کے دو شعر. تیرے در سے جب اٹھ کے جانا پڑے گا، تیرے در سے جب اٹھ کے جانا پڑے گا، خود اپنا جنازہ اٹھانا پڑے گا، خود اپنا جنازہ. خمار ان کے گھر جا رہے ہو تو جاؤ، خمار ان کے گھر جا رہے ہو تو جاؤ، مگر راستے میں زمانہ پڑے گا، مگر راستے میں زمانہ پڑے گا. اب ایک پیر نصیر صاحب ہیں، نصیر گیلانی صاحب، صوفیانہ کلام ہے ان کا، آج کل ٹی وی میں بڑا وائرل ہو رہا ہے. ان کے انداز کرم ان پہ وہ آنا دل کا، ان کے انداز کرم ان کے انداز کرم ان پہ وہ آنا دل کا، ہائے وہ وقت وہ باتیں وہ زمانہ دل کا، ہائے وہ وقت وہ باتیں وہ زمانہ دل کا. نہ سنا اس نے توجہ سے فسانہ دل کا، نہ سنا اس نے توجہ سے فسانہ دل کا، عمر گزری ہے مگر درد نہ جانا دل کا، عمر گزری ہے مگر درد نہ جانا دل کا. اور یہ شعر خاص طور سے اسد بھائی کو نظر کر رہا ہوں. کچھ نئی بات نہیں حسن پہ آنا دل کا، کچھ نئی بات نہیں، کچھ نئی بات نہیں حسن پہ آنا دل کا، مشغلہ ہے یہ نہایت ہی پرانا دل کا، مشغلہ ہے یہ نہایت ہی پرانا دل کا. دل لگی دل سے لگی بن کے مٹا دیتی ہے، دل لگی دل سے لگی بن کے مٹا دیتی ہے، روگ دشمن کو بھی یا رب نہ لگانا دل کا، روگ دشمن کو بھی یا رب نہ لگانا دل کا. حسرت خاک ہوئی لٹ گئے ارماں دل کے، حسرت خاک ہوئی لٹ گئے ارماں دل کے،
لٹ گیا کوچے جان نام خزانہ دل کا، بہت لٹ گیا کوچے جان نام خزانہ دل کا، وہ بھی اپنے نہ ہوئے دل بھی گیا ہاتھوں سے، وہ بھی اپنے نہ ہوئے دل بھی گیا ہاتھوں سے، ایسے آنے سے تو بہتر تھا نہ آنا دل کا، ایسے آنے سے تو بہتر تھا نہ آنا دل کا، ان کی محفل میں نصیر ان کے تبسم کی قسم، ان کی محفل میں نصیر ان کے تبسم کی قسم، دیکھتے رہ گئے ہم ہاتھ سے جانا دل کا، دیکھتے رہ گئے ہم ہاتھ سے جانا دل کا، ان کے انداز کرم ان پہ وہ آنا دل کا، ہائے وہ وقت وہ باتیں وہ زمانہ دل کا۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ اسد بھائی کی جو نظر کیا تھا بہت ہی مناسب، بہت اچھا۔ جی السلام علیکم۔ اب سعید بھائی ایک آدھ شعر سنا دیں، بغیر آپ کے سنی رہ جائے گی نا محفل ہماری۔ ابھی کہیے کتنا نکالنا ہے؟ بندگی ہم نے چھوڑ دی ہے فراز، ڈویژن ہو جاتا ہے نہیں، ایسی جیب میں رکھیے، ہاتھ میں پکڑ لیں۔ بندگی ہم نے چھوڑ دی ہے فراز، کیا کریں لوگ جب خدا ہو جائے، کیا کریں لوگ جب خدا ہو جائے۔ بہت خوب۔ سنا ہے میں نے آپ سے سچ بات مان لیجئے چہرے پہ دھول ہے، جی سچ بات مان لیجئے چہرے پر دھول ہے، الزام آئینوں پہ لگانا فضول، فضول، الزام آئینوں پہ آئینے پہ لگانا فضول۔ آئینوں پہ لگانا فضول۔ بہت تیری نوازشیں ہو تو کانٹا بھی پھول ہے، کانٹا بھی پھول، تیری نوازشیں ہو تو کانٹا بھی پھول ہے، غم بھی مجھے قبول ہے خوشی بھی قبول ہے۔ بہت خوب، بہت۔ جب بھی ملا ہے زخم کا تحفہ دیا مجھے، دشمن ضرور ہے مگر باوصول ہے۔ اصول ہے۔ باوصول ہے، دشمن ضرور ہے مگر باوصول۔ جب بھی ملا ہے زخم کا تحفہ دیا مجھے، دشمن ضرور ہے مگر باوصول ہے۔ بہت خوب۔ میرا یہ انصاری صاحب کے لیے ہے۔ بھائی صاحب کیا ہم، ساری ہے نہیں بھائی کے لیے۔ میرا بھی خواب ہے دنیا تیرے ساتھ دیکھوں، میرا بھی خواب ہے دنیا تیرے ساتھ دیکھوں، قدم ہی نہیں بڑھتے مراد آباد سے آگے۔ پھر سے پرچہ تو بہت بڑا تھا۔ ہاں، میرا بھی خواب ہے دنیا تیرے ساتھ دیکھوں، میرا بھی خواب ہے دنیا تیرے ساتھ دیکھوں، قدم ہی نہیں بڑھتے مراد آباد سے آگے۔ بہت عمدہ۔ بہت خوب، بہت شکریہ اس کا ایک فیض سعید بھائی۔ ہے نا کہ چلو وہاں دیکھتے ہیں، اس شہر میں جا کے دیکھتے ہیں۔ اگر صدر صاحب کی اجازت ہو تو ایک نظم ہے احمد فراز کی۔ بڑے شاعر کی بول رہی ہے، اب ہم بڑے شاعروں کی پڑھتے ہیں اس لیے تو بڑھا دیجیے یہ ہماری شان ہے۔ بھلے دنوں کی بات ہے، بھلے دنوں کی بات ہے، بھلی سی ایک شکل تھی۔ سنیے، بھلے دنوں کی بات ہے، بھلی سی ایک شکل تھی، نہ یہ کہ حسن طعام ہو نہ دیکھنے میں عام سی، نہ یہ کہ وہ چلے تو کہکشاں سی رہے گزر لگے، نہ یہ کہ وہ چلے تو کہکشاں سی رہے گزر لگے، مگر وہ ساتھ ہو تو پھر بھلا بھلا سفر لگے،
कोई भी रुत हो उसकी छब फजा का रंग रूप थी, वो गर्मियों की छाँव थी, वो सर्दियों की धूप थी। न मुद्दतों जुदा रहे, न मुद्दतों जुदा रहे, न साथ सुबह शाम हो, न रिश्ता वफा पे ज़िद, न ये कि इज़्न आम हो, न ऐसी खुश लिबासियाँ के सादगी गिला करे, न इतनी बेतकल्लुफ़ी के आए ना हया करे, न इख्तिलात में वो रम के बद मज़ा हो ख्वाहिशें, न इख्तिलात में वो रम के बद मज़ा हो ख्वाहिशें, न इस कदर सुपुर्दगी कि जज करें नवाजिशें, न आशिकी जुनू की थी कि ज़िंदगी अज़ाब हो, न इस कदर कठोरपन के दोस्ती ख़राब हो। कभी तो बात भी खफ़ी, कभी तो बात भी खफ़ी, कभी सुकूत भी सुखन, कभी तो कश्ते ज़ाफ़रां, कभी उदासियों का बन। सुना है एक उम्र है मामलात दिल की भी, विसाल जाँ फ़िज़ा तो क्या, फ़िराक़ जाँ गुसल की भी। सो एक रोज़ क्या हुआ, सो एक रोज़ क्या हुआ, वफ़ा पे बहस छिड़ गई। मैं इश्क को अमर कहूँ, वो मेरी ज़िद से चिढ़ गई। मैं इश्क का असीर था, वो इश्क को कपस कहे, कि उम्र भर के साथ को बद तरज़ हवस कहे। शजर हजर नहीं कि हम हमेशा पाबगल रहें, शजर हजर नहीं कि हम हमेशा पाबगल रहें, न ढो रहें कि रस्सियाँ गले में मुस्तकिल रहें। मोहब्बतों की वुसअतें हमारे दोस्त दस्तो पा में हैं, मोहब्बतों की वुसअतें हमारे दस्तो पा में हैं, बस एक दर से निस्बतें सिगाने बा वफ़ा में हैं। मैं कोई पेंटिंग नहीं कि एक फ्रेम में रहूं, मैं कोई पेंटिंग नहीं कि एक फ्रेम में रहूं, वही जो मन का मीत हो इसी के फ्रेम में रहूं। तुम्हारी सोच जो भी हो मैं इस मिजाज की नहीं, मुझे वफा से बैर है ये बात आज की नहीं। न उसको मुझ पे मान था, न मुझको उस पे जाम ही, जो अहद ही कोई ना हो तो क्या गमे शिकस्तगी। सो अपना अपना रास्ता हंसी खुशी बदल लिया, सो अपना अपना रास्ता हंसी खुशी बदल लिया। वो अपनी राह चल पड़ी, मैं अपनी राह चल दिया। भली सी एक शक्ल थी, भली सी इसकी दोस्ती, अब इसकी याद रात दिन नहीं मगर कभी कभी। ये अहमद फराज की। जी 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 इरशाद। वसीम बरेलवी की एक गज़ल है, जी इरशाद। मोहब्बत ना समझ होती है समझना ज़रूरी है। जी जी मोहब्बत ना समझ होती है समझना ज़रूरी है। समझाना जरूर, ठीक है, मोहब्बत ना समझ होती है समझना ज़रूरी है, जो दिल समझाना जरूरी है। समझाना जरूर। मोहब्बत ना समझ होती है, ना समझ होती है समझाना ज़रूरी है। समझाना जरूर। समझाना जरूरी है। हाँ, जो दिल में है उसे आँखों से बतलाना कहलाना ज़रूरी है। उसूलों पे इसका पिक उसूलों ऑफ पे द अगर आँच कपलेट है। आए। उसूलों पे जहाँ आँच आए टकराना ज़रूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। बहुत खूब, बहुत खूब। नई उम्रों की खुद मुख्तारियों का, नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझे, कहाँ से बच के चलना है, कहाँ जाना ज़रूरी है। थके हारे, ये भी एक बहुत खूबसूरत शेर है। जी, जी, इरशाद। थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटें, सलीका मंद शाखों का झुक जाना ज़रूरी है। जाना जरूरी है। हाँ, झुक जाना ज़रूरी है। जाना भी है। हाँ, झुक जाना, लचक जाना ज़रूरी है। लचक जाना ज़रूरी है। दोबारा इसको कहता हूँ। थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटें, सलीका मंद शाखों का लचक जाना ज़रूरी है। बहुत बेबाक आँखों में ताल्लुक़ टिक नहीं पाता, बहुत बेबाक आँखों में ताल्लुक़ टिक नहीं पाता। मोहब्बत में कशिश रखने को शर्माना ज़रूरी है। हाँ, मोहब्बत में कशिश, हाँ, शर्माना ज़रूरी है। आके झुकाना जरूरी है। हाँ, मोहब्बत में कशिश रखने को शर्माना ज़रूरी है। सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का, सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का, जो कहता है खुदा है तो नज़र आना ज़रूरी है। बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। मेरे होंठों पे अपनी प्यास रख दो और फिर सोचो,
میرے ہونٹوں پہ اپنی پیاس رکھ دو اور سوچو کہ اس کے بعد بھی دنیا میری کچھ پانا ضروری ہے. میرے ہونٹوں پہ اپنی پیاس رکھ دو اور پھر سوچو. میرے ہونٹوں پہ اپنی پیاس رکھ دو. بہت بہترین، بہت ہی پائے کا شعر ہے. میرے ہونٹوں پہ اپنی پیاس رکھ دو اور پھر سوچو مراد آباد کے علاوہ کہ اس کے بعد بھی دنیا میری کچھ پانا ضروری ہے. مطلب سب کچھ تو رکھ دیا اس نے، اس کے بعد بھی دنیا پانا ضروری ہے. سمجھ لیجیے. شکریہ. بہت خوب. اب اکرام صاحب ابھی کچھ کہنا چاہیں گے. محبت کرنے والوں میں یہ جھگڑا ڈال دیتی ہے، سیاست دوستی کی جڑ میں مٹھا ڈال دیتی ہے. طوائف کی طرح اپنے غلط کاموں کے چہرے پر حکومت مندر و مسجد کا پردہ ڈال دیتی ہے. بہت خوب. حکومت منہ بھرائی کے ہنر سے خوب واقف ہے. وہ ہر کتے کے آگے شاہی ٹکڑا ڈال دیتی ہے. ہر ٹکڑے کے آگے، کتے کے آگے شاہی ٹکڑا ڈال دیتی ہے. کہاں کی ہجرت، کیسا سفر، کیسا جدا ہونا، کسی کی چاہ پیروں میں دوپٹہ ڈال دیتی ہے. منور رانا صاحب لکھنؤ والے. یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی جلتی ہے. کہیں بھی شاخ گل دیکھے تو جھولا ڈال دیتی ہے. بھٹکتی ہے ہوس دن رات سونے کی دکانوں میں، غریبی کان چھدواتی ہے، تنکا ڈال دیتی ہے. اب اسد صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنے اشعار سے، اپنے اوریجنل کلام سے، اپنے کلام سے، ایک ہی تو ہمارے پاس شاعر ہیں. آج کل تو ان کے کلام جتنے بھی ہیں وہ فیس بک. جن کے خوش ہونے سے خوش ہوتی ہے ساری کائنات، جن کے خوش ہونے سے خوش ہوتی ہے ساری کائنات، اس کے در پر سرنگون ہو جائیے ساری حیات. بہت خوب. ہماری زندگی ان دنیاوی اغراض سے خالی نہیں، لیکن اغراض سنیے گا اچھا شعر ہے ویسے ہمارے نظر میں. یہ اغراض تھوڑا بتائے تو سمجھ میں آئے گا. تو اغراض نہیں بنا رہے، دنیا کی جو ضرورتیں ہیں. اچھا. ہماری زندگی ان دنیاوی اغراض سے خالی نہیں، لیکن یہ دنیا کے لیے ہم ہیں، مگر نہ دنیا کے لیے ہم ہیں مگر دنیا ہماری ہے. زندگی اور موت میں اتنی سی مہلت ہے جناب، زندگی اور موت میں اتنی سی مہلت ہے جناب، بس ابھی نکلا ہے سورج ڈوب جانے کے لیے، بس ابھی نکلا ہے سورج ڈوب جانے کے لیے. حوادثات کے دریا سے ہم نکل آئے، حوادثات کے دریا سے ہم نکل آئے، تیرے فسون مگر ہم کو مار ڈالا ہے. اس نے دونوں کو بنایا ہے وہ اچھا کیوں ہے، اس نے دونوں کو بنایا ہے وہ اچھا کیوں ہے. میں غلط ہوتا ہوں ہر بار وہ سچا کیوں ہے، میں غلط ہوتا ہوں ہر بار وہ سچا کیوں ہے. جب وہ چلتا ہے تو ہوتی ہیں کشادہ راہیں، جب وہ چلتا ہے تو ہوتی ہیں کشادہ راہیں، اور میرے واسطے تنگ ہوتا یہ رستہ کیوں ہے، اور میرے واسطے تنگ ہوتا یہ رستہ کیوں ہے. یہ حقیقت بھی لکھی جائے گی تاریخ میں افسانوں میں، یہ حقیقت بھی لکھی جائے گی تاریخ میں افسانوں میں. ہم اجڑتے ہیں تو وہ شان سے بچتا کیوں ہے، ہم اجڑتے ہیں تو وہ شان سے بچتا کیوں ہے. جن کے موجودگی بھر دیتی ہے گھر میں رونق، جن کی موجودگی بھر دیتی ہے گھر میں رونق، انہی معصوموں کا خون نیر سے سستا کیوں ہے، انہی معصوموں کا خون نیر سے سستا کیوں ہے.
یہ جو اسرائیل میں ہو رہا ہے اس کی بات ہے. کوئی سمجھا ہو تو سمجھا دے کہ انسان ہو کر, کوئی سمجھا ہو تو سمجھا دے کہ انسان ہو کر, میرے مدفن پہ کھڑا ہو کہ وہ ہنستا کیوں ہے, بہت میرے مدفن پہ کھڑا ہو کہ وہ ہنستا کیوں ہے. کوئی سمجھا ہو تو سمجھا دے کہ انسان ہو کر, میرے مدفن پہ کھڑا ہو کہ وہ ہنستا کیوں ہے. کی دھرتی بھی ہے آکاش بھی سوکھا سوکھا, سوکھی دھرتی بھی ہے آکاش بھی سوکھا سوکھا, تیری آنکھوں سے مگر مہ برستا کیوں ہے, تیری آنکھوں سے مگر مہ برستا کیوں ہوگا ہے. اور یہ شعر خاص طور سے ہم مریں گے تو ملا دیں گے اسی خاک میں لوگ, ہم مریں گے تو ملا دیں گے اسی خاک میں لوگ, دفن سے پہلے یہ دل پوچھے سنورتا کیوں ہے, بہت دفن سے پہلے یہ دل پوچھے سنورتا کیوں ہے. مردہ ہم ہو چکے, مردہ ہم ہو چکے عرصہ ہوا یہ سچ ہے اسد, مردہ ہم ہو چکے عرصہ ہوا یہ سچ ہے اسد, اب بھی سینے میں میرا دل یہ دھڑکتا کیوں ہے. اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا, اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا, اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا. جانے کیوں آج ہے, جانے کیوں آج تیرے نام پہ رونا آیا, اے محبت تیرے نام پہ رونا آیا, اے محبت. یوں تو ہر شام امیدوں میں گزر جاتی ہے, یوں تو ہر شام, یوں تو ہر شام امیدوں میں گزر جاتی ہے. آج کچھ بات ہے آج کچھ بات ہے جو شام پہ رونا آیا, اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا, اے محبت. فاروقی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنی خوبصورت آواز میں کچھ. میری یاد میں تم نہ آنسو بہانا, نہ دل کو جلانا, مجھے بھول جانا. سمجھنا کہ تھا ایک سپنا سہانا, وہ گزرا زمانہ, مجھے بھول جانا. میری یاد میں جدا تیری منزل, جدا تیری راہیں, جدا تیری منزل, جدا تیری راہیں, ملیں گی نہ اب تیری میری نگاہیں. مجھے تیری دنیا سے ہے دور جانا, نہ جی کو جلانا, مجھے بھول جانا. میری یاد میں تم نہ آنسو بہانا, نہ جی کو جلانا, مجھے بھول جانا. میری یاد میں کہ رو رو کے کہتا ہے ٹوٹا ہوا دل, نہیں ہوں میں تیری محبت کے قابل. میرا نام تک اپنے لب پہ نہ لانا, نہ جی کو جلانا, مجھے بھول جانا.
میری یاد میں تم نہ آنسو بہانا، نہ جی کو جلانا، مجھے بھول جانا میری یاد میں۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت بہت شکریہ۔ اب ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب میں پرسیورنس جدوجہد پر ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ کہانی کی حقیقت ہے وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہٹلر اور مسولینی اٹلی کا اور جاپان ایک طرف تھے، انگلینڈ، امریکہ اور فرانس اور پولینڈ ایک طرف تھے۔ اس میں جرمن کی فوجیں آگے بڑھتی آ رہی تھیں، پولینڈ پہ قبضہ کر لیا تھا، فرانس پہ کر لیا تھا قبضہ، اب انگلینڈ کی طرف بڑھ رہی تھی وہ آگے۔ تو ہٹلر نے کہا کہ ہم پہلے بات کر لیتے ہیں، چرچل سے بلا کے، انگلینڈ کا جو پرائم منسٹر تھا، کہ آپ سرنڈر کر دیجیے، آپ اپنے آپ کو جرمنی کے آگے چھوڑ دیجیے، بلاتا ہے ان لوگوں کو۔ تو صبح بات ہوتی ہے، مسولینی کو بلا لیتا ہے، اٹلی والے کو بلا لیتا ہے، وہ تین لوگ ہوتے ہیں، ہٹلر، چرچل اور مسولینی۔ تو اس کے باغ میں، اس کا گھر جہاں تھا، اس کے باغ میں ہٹلر کے ایک بہت بڑا ہاؤس تھا، اس میں پانی تھا، مچھلیاں پلی ہوئی تھی۔ صبح ناشتے کی میز وہیں لگ جاتی ہے اور سب لوگ بیٹھتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، پھر شروع ہو جاتی ہے بحث۔ ہٹلر پھر کہتا ہے اسے، جب اسے کیا کہتے ہیں چرچل سے، کہ بیٹے سرنڈر ہونے، اتنے لوگ مارے جائیں گے، قتل عام ہوگا، سب ہوگا، چھوڑ دیے۔ چرچل تیار نہیں ہوتا ہے۔ ہٹلر تو پاگل تھا ہی آدھا، اس نے کہا بھائی اب ایک ایک آدمی اس میں حوض میں کودے گا اور جو سب سے زیادہ مچھلیاں پکڑ لے گا اس کی بات مانی جائے گی۔ تو چرچل نے کہا ٹھیک ہے، گو ایڈ۔ سب سے پہلے اٹلی والے سے کہا مسولینی سے، بھائی تم چھلانگ لگاؤ۔ خیر مسولینی صاحب نے چینج کیا، اپنا سوئمنگ ڈریس میں آئے، کود گئے حوض کے اندر، بہت کوشش کرتے رہے، نہیں پکڑ پائے مچھلی، باہر آ گئے نکل کے تھک کے۔ پھر اس نے ہٹلر نے کہا میں جاؤں گا، اس نے کپڑے چینج کیے، اپنا سوئمنگ ڈریس پہنی، اس نے چھلانگ لگا دی۔ ہی آلسو ٹرائیڈ فار این آورز، نہیں پکڑ پایا۔ اب ہٹلر نے کہا چلو چرچل اب تم کوشش کرو۔ تو چرچل نے چینج کچھ نہیں کیا، اور ناشتے کی میز سے بڑا چمچ اٹھایا ہے، بڑا چمچ، اور حوض کنارے جا کے بیٹھ گیا اور چمچ ڈال کے پانی نکالنے لگا۔ پانی نکالتا رہا، نکالتا رہا۔ ہٹلر کو غصہ آ گیا، واٹ دی ہیل یو آر ڈوئنگ، یو ایم ایمپٹینگ مائی ٹینک، تم ٹینک خالی کر دو گے۔ چرچل نے کہا یس، میں سب پانی نکال کے باہر پھینک دوں، اس کے بعد کودوں گا، مچھلی پکڑ لوں گا۔ اور دیکھیے سے پرسیورنس وہ جیتا رہا، وہ جرمنی بعد میں ہار گیا۔ ایسے ہی قصہ اور بھی، رابرٹ بروس تھا انگلینڈ کا، انگلینڈ سے وار ہو گئی اس کی، ہی واز اسکاٹ لینڈ میں تھا، کنگ تھا وہ، اب بہرحال وہ ہار گیا، اسکاٹ لینڈ جو تھا رابرٹ بروس، مطلب ایسا ہارا کہ اس کی فوج پوری تتر بتر ہو گئی، خود ہی بھاگا بھاگا پھر رہا تھا۔ ایک جنگل میں ایک جھوپڑی میں جا کے بیٹھا تھا، چھپ گیا، بہت اداس، بہت غمگین، بہت ڈسپیئر پہ تھا کہ ہم جیت نہیں پائے۔ تو دیکھتا کیا ہے، جھوپڑی کے فرش پہ ایک مکڑی وہ بیٹھی ہوئی ہے، اس کا جالا اوپر چھت پہ لگا ہوا ہے۔ مکڑی تھوڑا چڑھتی ہے پھر گر جاتی ہے دیوار پہ اوپر جا کے، پھر چڑھتی ہے پھر گر جاتی ہے، 9 بار چڑھتی ہے پھر گر جاتی ہے، 10ویں بار وہ جو ہے وہاں تک پہنچ جاتی ہے، اور دس بیکم انسپریشن۔ پھر اس نے فوج اکٹھا کی اپنی، اور جیت گیا وہ۔ مطلب پرسیورنس بہت ضروری ہے۔ شکریہ بہت بہت۔ اب ہم لوگ پروگرام کے آخری حصے میں ہیں، بس آخر میں دعا سے پہلے میں چاہ رہا ہوں، دعا سے ہی ایک مناسبت ہے اس کی۔ کسی بشر میں 1000 خامی اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا، کسی بشر میں 1000 خامی اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا، کسی بشر کا جب آس پاؤ، کسی بشر کا جو راز پاؤ، یا عیب دیکھو تو چپ ہی رہنا۔ اگر منادی کو لوگ آئیں تمہیں کریدیں تمہیں منائیں، اگر منادی کو لوگ آئیں تمہیں کریدیں تمہیں منائیں، تمہاری ہستی کے گیت گائیں، تمہیں کہیں کہ بشر میں دیکھی برائیوں کو بیان کر دو، تو چپ ہی رہنا۔ جواز یہ ہے، دلیل یہ ہے، ضعیف لمحوں کی لغزشوں کو، حرام نعتوں کی قربتوں کو، ہماری ساری خباثتوں کو، ہماری ساری حماقتوں کو، وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، مگر وہ چپ ہے۔ اگر وہ چپ ہے تو میری مانو، وہ کہہ رہا ہے کہ چپ ہی رہو۔ تو انشاءاللہ اگلی میٹنگ ڈاکٹر صاحب کے یہاں ہوگی شاید انشاءاللہ۔ تو دعا کے لیے میں گزارش کروں گا مشتاق صاحب سے کہ آج وہ دعا کرا دیں۔ میں
4 लाइन सुना देता हूँ बिल्कुल चकबस्त लखनवी का। जी 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 इंशाल्लाह। या बहुत पहले मैंने पढ़ा था हाई स्कूल में। या दर्द दिल पास वफा जज्बे ईमा होना, आदमियत है यही और यही इंसान होना, बहुत नौ गिरफ्तार बला तर्ज होगा क्या जाने, कोई नाशाद सिखा दे हमें नाला होना। बहुत ये चारे बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि रब्बी अनी मुक़ीम अस्सलात व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल-मुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ हस्बुनल्लाहु व नि'मल वकील रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इलियास साहब से एक और गुजारिश है, अगर चाहें तो ये गिफ्ट खोल के सबको दिखा दें क्योंकि सबकी तरफ से है। खुशी की बात ये है कि हमारे नजमी भाई बाहर हैं, बाकी 100% आज